ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی کے جنازے کا اور ایک اللہ کے ولی کا، جن کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پیارے دوستوں، کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور خطرناک طریقے سے شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شرابی شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ یعنی اس شرابی شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس شرابی شخص نے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی تھی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، میں اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ زندگی میں میں نے کبھی بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ اے میری ماں، مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے۔ اے میری والدہ، تم سے میری اتنی ہی درخواست ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کامل کے پاس جانا اور میرے لیے سفارش کرنا، اور تم اپنے مرشد کامل سے کہنا میری نماز جنازہ خود آ کر پڑھا دے۔ اے میری والدہ، میں اتنا زیادہ گنہگار ہوں اور اتنا زیادہ عیاش انسان ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میری نماز جنازہ میں کوئی بھی آئے گا، اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں شریک ہو ہی جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی سنا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جا کر عرض کرنے لگی، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کبھی بھی مر جائے گا۔ اے میرے مرشد، وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کو کہنا، یعنی آپ سے کہوں کہ وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائے۔ تو اس عورت کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے عورت، اگر وہ مر بھی جائے گا تو بھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اے عورت، تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزاری ہے اور پوری زندگی اس نے گناہ کرتے ہوئے گزار دی ہے، اسی لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، کاش تو نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگ گیا۔ روتے روتے وہ کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے ایک بات بتا دیجئے۔ ماں نے کہا، بول میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو وہ شرابی شخص کہنے لگا، ماں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ میرے اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہے یا پھر اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا، اے میری والدہ، مجھے ذرا ایک بات تو بتا دے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھے اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو تیرے گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے اور اگر چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دے، تو اے میری ماں، تو ہی بتا، تو مجھے کہاں بھیجے گی؟ مجھے جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں بھیج دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے مہلت دے تو تجھے میں جنت کا دروازہ کھول کر اندر داخل کر دوں گی، جہنم میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ تو نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری والدہ، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جہنم میں نہیں بھیج سکتی، وہ جو میرا اللہ، میرا خدا مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ۔ ادھر اس شخص کی ماں زار و قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔
ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا لیکن آپ تو یہاں آ گئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی تو کسی کہنے والے نے کہا اے حسن بصری تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کر آ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور پچھتاوے میں اور گناہ کے احساس میں اس نے آنسو گرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ واقعی ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور اپنی غلط حرکتوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔